السلام علیکم عزیز طلباء جماعت ششم، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ کل ہم نے مقدس شہدازنیاں چیپٹر شروع کیا تھا۔ اس میں دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر ہم نے کیا، ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الیاس جو حالہ نامی خاتون جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن تھی، ان کی بیوی تھی حضرت زینب۔ اور آپ بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اخلاق کردار کی تو گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنہوں نے پرورش پائی، خدیجۃ الکبریٰ جیسی ماں کے زیر سایہ، تو کیسی ہوں گی؟ ان کے تو اخلاق و کردار بہت اچھے ہوں گے۔ یہی اس اسباق میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اخلاق و کردار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھیں۔ آپ ہر وہ چیز اسی طرح کرتی تھیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے۔ آپ اس بچپن میں 10 سال کی عمر میں ہی اسلام لے آئیں، کیونکہ آپ کی والدہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اس وقت آپ 10 سال کی تھیں، آپ کی والدہ اسلام لائیں۔ سب سے پہلی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی اسلام لائیں۔ تو اس لیے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بہت پیاری بیٹی ہیں حضرت زینب، میری وجہ سے وہ بہت ستائی گئی، انہیں کفار نے بہت ستایا، انہیں بہت تنگ کیا۔ سمجھا؟ اس طرح ہی آگے چل کے ان کی ڈیتھ بھی اسی طرح ہوئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ ملنے کے لیے جا رہی تھی، تو کسی کافر نے، حبار نامی کافر نے کھینچ کر پتھر مارا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا۔ دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سلیقے اور تربیت کی وجہ سے بہت خوش اخلاق خاتون تھی۔ ان کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ تیسرے خلیفہ، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور وہ دونوں میاں بیوی کی محبت بہت مثالی تھی۔ آپ کا ایک بیٹا تھا عبداللہ، جس کو آپ گود میں لیے بیٹھی تھی، تو ایک مرغے نے آ کے چونچ ان کی گال پر ماری، اور جس سے زخم بن گیا، اور وہ زخم خراب ہو گیا، اور اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ بہت بیمار رہنے لگی۔ غزوہ بدر جب پیش آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تیمارداری کے لیے پیچھے چھوڑا کہ آپ نہ آئیں جنگ میں، تو انہوں نے جی جان سے آپ کی خدمت کی، لیکن آپ جانبر نہ ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر اس بات کا دکھ رہا کہ میں اس بیٹی کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں تیسری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی۔ آپ سیدہ رقیہ سے 5 سال اور حضرت زینب سے 8 سال چھوٹی تھیں۔ آپ بھی اپنے والدین کے تمام اوصاف میں خوبیاں موجود تھیں، جو خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ میں تھیں، وہ ساری کی ساری آپ میں موجود تھیں۔ آپ نہایت خوش بیاں، نیک اور پاکیزہ طبیعت کی مالک تھیں۔ فہم و فراست، عقل اور سمجھداری، شرم و حیا اور سلیقہ شاعری کا پیکر تھی، نمونہ مجسمہ پیکر۔ ٹھیک ہے، یہ جو ریڈ میں لکھے ہیں نا آپ کی کتاب کے اندر، نیو ایڈیشن کا مجھے نہیں پتا کون سے رنگ میں لکھے ہیں، ان کے میننگز آپ لوگوں نے خود سے لکھنے ہیں۔ کچھ ایکسٹرا میننگ میں لکھوا دوں گی، وہ میں ابھی بولوں گی، لیکن جو میننگ ریڈ میں لکھے ہوئے یہ سارے کے ساروں کی لسٹ آپ نے بنانی ہے اور لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی عمر اس وقت سے 2 برس تھی، یعنی 2 برس کی تھیں جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ کے وصال کے بعد، دونوں بڑی بہنوں کی شادی کے بعد آپ نے تمام گھر کے کاموں کی ذمہ داری سنبھالی، حضرت ام کلثوم نے سنبھالی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کی بھی دیکھ بھال اور تربیت کا حق ادا کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ سے فرما دیا۔ حضرت عثمان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یک کے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں ہیں، اس لیے بارگاہ رسالت سے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کا خطاب ملا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی جو ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس عمدہ ہوتا تھا، یعنی حضرت عثمان اس وقت کے امیر انسان تھے، اس لیے ان کا لباس بھی قیمتی اور اچھا ہوتا تھا۔ حضرت ام کلثوم نے 9 ہجری ماہ شعبان میں رحلت فرمائی، یعنی انتقال ہوا۔ حضرت ام کلثوم نبی اکرم کی تیسری صاحبزادی تھیں جو آپ کی حیات مبارکہ میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تینوں بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئی، صرف حضرت فاطمہ کا ہے جو آخر میں زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ وفات کے وقت آپ کے نماز جنازہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا، انہی کے پہلو میں دفن بھی کیا۔ آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں اور کچھ الفاظ معنی جو میں نے لکھے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اگلی والی پڑھائی کل کریں گے، بہت لمبا ہو جاتا ہے لیکچر آپ لوگوں کا۔ چلیں، ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، ورثے مرنے والے کا مال، جو کسی مرنے والے کا آپ کو وراثت میں ملتا ہے مال، اس کو کہتے ہیں۔ ستائی، تنگ کیا گیا، ولادت، پیدائش، نگرانی، دیکھ بھال، چہیتے فرزند، پیارے بیٹے، رنج، دکھ، اوصاف، خوبیاں، بیش قیمت، قیمتی، ظلم ڈھائے، تکلیف پہنچائی، کثرت، زیادہ، تدفین، دفن کیا گیا۔ یہ آپ لوگ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ سبق مقدس شہزادی کی کتاب والے الفاظ میں نہیں لکھنے، یہ ہوم ورک ہے آپ کا، اسی لسٹ کے ساتھ شامل کر لیں ان کو۔ اللہ حافظ۔